السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات میں آج ہم میقات اول کے پہلے باب کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم سب سے پہلے مسنون دعائیں اور پڑھیں گے اور ان کے ترجمے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جو کہ آپ کی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 5 ہے۔ اس پر یہ تینوں مسنون دعائیں موجود ہیں۔ مسنون کا مطلب وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو، مطلب یہ تمام دعائیں ہمارے نبی خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب میں پہلی دعا کی طرف بڑھوں گی۔ پہلی دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ دہانے سے یہاں پر مراد ہے منہ، ثابت قدم سے مراد ہے مستقل مزاجی یا عہد کا پکا ہونا، فتح یاب کامیابی۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت دے دوں، یہ جو ہمارا ترجمہ ہے اس کے بارے میں، کہ اے ہمارے پالنے والے ہم پر صبر کا منہ کھول دے، یعنی ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں استقامت دے اور مستقل مزاجی عطا کر اور ہمیں اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا بنا اور ہمیں کافروں پر فتح یعنی کامیابی نصیب فرما۔ ابھی جو ہم نے یہ اوپر دعا پڑھی ہے، یہ مجاہدوں کی ثابت قدمی کی دعا ہے۔ اب ہم دوسری دعا کو پڑھیں گے، جو کہ مصائب سے نجات کی دعا ہے۔ دعا میں پڑھ رہی ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اب میں اس ترجمے کی وضاحت دوں گی کہ اے ہمارے رب ہم نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں۔ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم ناکام اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسری دعا ہے جو کہ مسلمانوں کی بخشش کی دعا ہے۔ میں دعا پڑھ رہی ہوں، پھر اس کا ترجمہ پڑھوں گی۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ ترجمہ پڑھوں گی میں، اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اب میں اس کی وضاحت دوں گی۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو کہ اسلام لے آئے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور مسلمان بھائیوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں حسد اور برائی نہ آنے دینا۔ اے ہمارے پالنے والے تو بہت لطف و کرم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کاپی میں کس طرح سے اسلامیت کا کام کرنا ہے۔ آپ نے کاپی میں وہی جس طرح ہم نے اردو میں کیا تھا اسی طرح سے اسلامیات میں ہم پہلے پیج پہ آپ اپنا نام لکھیے گا، جماعت لکھیے گا، مضمون لکھیے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ پیج پہ یعنی کہ دوسرے صفحے پہ آپ نے میقات اول کی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ اس کے بعد تیسرے پیج پہ آپ نے فہرست بنانی ہے، جس میں آپ نے 4 کالم بنانے ہیں۔ سب سے پہلے کالم میں آپ نے نمبر شمار لکھنا ہے، دوسرے کالم میں تاریخ لکھنی ہے، تیسرے کالم میں عنوانات اور چوتھے کالم میں آپ نے دستخط مکرمہ لکھنا ہے۔ یہ آپ نے اسی طریقے سے 3 پیجز پہ اس طرح سے آپ نے کالم بنانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، مسنون دعائیں، اس طرح سے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اس کے بعد والے پیج پہ آپ نے پھر دوبارہ سے مسنون دعائیں لکھنی ہیں، آپ نے سیدھے ہاتھ پہ تاریخ ڈالنی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو پوری آیت لکھ لیں، آپ چاہیں تو اس طرح سے اسٹارٹنگ تھوڑی سی لکھیں اور سینٹر میں آپ نے بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ ڈال کے آپ نے اس کی اینڈنگ آیت پوری آیت کر کے اس کا ترجمہ آپ نے پوری آیت لکھ لی، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ جس طرح میں بتا رہی ہوں، آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کاپیز پہ آپ نے اس کو کام کو کرنا ہے۔
آیت لکھنے کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 ہے. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے کہ یہ کس سے ریلیٹڈ دعا ہے؟ مجاہدوں کی ثابت قدمی کی دعا. اس کے بعد آپ نے ترجمہ جو لکھنا ہے وہ سینٹرلائز کر کے لکھنا ہے، سینٹر میں لکھنا ہے. جس طرح میں نے لکھا ہے اسی طرح سے آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے. ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور جس طرح سے اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر، اسی طرح سے آپ نے اس کو سینٹرلائز کر کے لکھنا ہے. بالکل یہی میتھڈ آپ نے دوسری دعا کے لیے بھی کرنا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا ڈاٹ 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 ڈال دیں اور آپ نے آخر کے لفظ لکھ دینے ہیں. اس طرح سے آیت کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر یہ لکھنا ہے کہ یہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے کہ یہ آیت کس سے ریلیٹ کر رہی ہے، یعنی کہ مصائب سے نجات کی دعا ہے یہ. تو یہ اس دعا کے بارے میں ہم نے بتانا ہے. پھر ترجمہ آپ نے اسی طرح جس طرح میں نے اوپر لکھا ہے بک سے دیکھ کر آپ نے سینٹرلائز کر کے لکھنا ہے. ترجمہ آپ کو بک میں نے ابھی پڑھایا ہے، اسی طرح سے آپ نے بک سے دیکھ کر آپ نے سینٹرلائز کر کے ترجمہ لکھنا ہے بلو پین سے. اسی طرح سے تیسری دعا ہے. تیسری دعا بھی آپ نے بالکل اسی طرح لکھنی ہے. اسٹارٹنگ لکھنی ہے آپ نے دعا کی ربنا اغفر لنا اور آپ نے اینڈنگ لکھنی ہے. سینٹر میں آپ نے ڈاٹ ڈاٹس ڈال دینے ہیں، پوری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ نے لکھنا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10. پھر آپ نے لکھنا ہے کہ یہ دعا جو ہے کس کے متعلق ہے، تو یہ دعا مسلمانوں کی بخشش کی دعا ہے. پھر آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، ترجمے کی ہیڈنگ ڈلے گی اور یہ پوری دعا کا یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ آپ نے بک سے دیکھ کر آپ نے اس کو سینٹرلائز کر کے لکھنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ کام سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو ہماری نیکسٹ ریکارڈنگ آپ تک آئے گی وہ سورۃ الانشراح کا ترجمہ ہے اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دوں گی. السلام.